جس طرح آپ کو پتا ہے کہ ابھی ریسنٹلی G7 کی سمٹ ہوئی اور بڑے اعلانات ہوئے، بڑے بڑے باتیں کی گئی وہاں پہ، جو کہ آبویسلی ایک بہت بڑا چیلنج ہے چائنا کے لیے. بھارت کو اس کا بہت بڑا ایڈوانٹیج ہوگا کہ مغرب یعنی یورپ اور امریکہ میں چائنیز اور رشین ویکسین لگانے والوں کو داخل ہونے کی اجازت نہیں. جس طرح آپ کو پتا ہے کہ ابھی ریسنٹلی G7 کی سمٹ ہوئی جہاں پہ سارے آئے اور وہاں پہ G7 ممالک بھی آئے، انڈیا بھی آیا، ساؤتھ افریقہ اور آسٹریلیا اور ساؤتھ کوریا کو بھی بلایا گیا اور بڑے اعلانات ہوئے، بڑے بڑے باتیں کی گئی وہاں پہ، جو کہ آبویسلی ایک بہت بڑا چیلنج ہے چائنا کے لیے. اور یہ جو نیا پروجیکٹ آیا کہ جی بلڈ بیک بیٹر ورلڈ B3W کا، جس میں یہ کہا گیا کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہم دنیا کو ری بلڈ کریں $40 ٹریلین انفراسٹرکچر کے ساتھ اور پیغام دیا گیا یہاں پہ چائنا کو. اب اس کے فوراً بعد ہی آپ کو پتا ہے کہ نیٹو سمٹ ہوئی ہے برسلز میں، لیکن سب سے بڑا پرابلم تو چائنا کے لیے ایمرج ہو رہا ہے اور اس کو دیکھنے کی بہت زیادہ شدید ضرورت ہے. اس سے پہلے کہ میں یہ بتاؤں کہ یہ کہہ رہے ہیں، یورپ نے یہ کہا ہے کہ G7 نے بھی کہا ہے کہ جو چائنا ہے وہ سب سے بڑا سیکیورٹی چیلنج ہے، سب سے بڑا سیکیورٹی تھریٹ ہے، سسٹمک چیلنج کی بات کر رہے ہیں. اور مزے کی بات یہ ہے کہ اس کا سب سے بڑا بینیفیشری امنگ ہمارے جو اس ایریا میں وہ بھارت ہے. بھارت کو اس کا بہت بڑا ایڈوانٹیج ہوگا وٹ ایور دس گلوبل سچویشن از ایمرجنگ، بیکاز چائنا از جسٹ آن دا بارڈر. چائنا اینڈ انڈیا کا بارڈر آپس میں ایشوز ہیں، تو وہ جو ایک گلوبل آؤٹ ریچ یا گلوبل ایک انوائرمنٹ چائنا کے بارے میں بنے گا، اس کو آبویسلی انڈیا کو بہت بڑا فائدہ ہے. انڈیا کے پاس یہ یونیک پوزیشن ہے کہ وہ فرانس کے ساتھ علیحدہ ڈیل انگیج ہو رہا ہے، امریکہ کے ساتھ کوارڈ میں علیحدہ ڈیل ہو رہا ہے. جرمنی اس طرح اپنی ملٹری پریزنس نہیں رکھتا، لیکن یو کے کے ساتھ جس طرح یو کے کا ایک فری گیٹ ہے اور ابھی وہ چاہ رہے ہیں کہ ہم ایئر کرافٹ کیریئر جو ہیں وہ انڈو پیسفک میں آ رہے ہیں، تو وہ ایک انڈیا کو بہت بڑا ایڈوانٹیج آتا ہے. ملابر ایکسرسائزز ہوئیں، پولیٹیکل ایکسیپٹنس گلوبلی G7 کی وجہ سے جو ہوئی انڈیا کی، اور ابو آل جو اس ریجن میں جو انویسٹمنٹ ہونی ہے وہ مٹیریلائز نہیں ہو سکتے until and unless they need a bigger partner which has a very strong potential like India. We really need to understand what's going on in the world right now. اور میں یہاں پہ and I believe as a student of politics کہ ہمیں اس چیز کو بڑا کیئرفلی سمجھنا چاہیے کہ یہ جو انویسٹمنٹ انڈو پیسفک میں کوڈ میں ہو رہی ہیں. I have written a long paper on this earlier, but I'm writing another long paper I would like to share with you people. یہ انویسٹمنٹس کو، ان چیزوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے. ادروائز یہ میں پہلے جیسے کہا تھا کہ جس طرح ٹرانس اٹلانٹک پارٹنرشپ بیک ان 1950s 40s ایک ڈیولپ ہوئی تھی which gave shape to NATO and یہ سارا یورپین جو بنا، یہ اسی طرح کا ایک الائنس بن رہا ہے. اینڈ دس الائنس، اور یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ کون کہہ رہا تھا، یہ کرٹ کیمبل کہہ رہے ہیں جو کہ ہلری کلنٹن کے he was a special point man for Indo-Pacific، اور ان کی ایک بڑی اچھی بک ہے The Pivot، اگر آپ کو موقع ملے کرت کیمبل کی. اینڈ اگین the Biden hired کرت کیمبل as his point man for Indo-Pacific، یہ انہوں نے کہا. اینڈ ان کی بک میں نے ایک دفعہ پڑھا تھا، مجھے وہ سینٹینس یاد ہے، انہوں نے کہا much of the future of the 21st century will be written in this part of the world، یہاں پہ لکھا جائے گا، اس ایریا میں لکھا جائے گا. And obviously America is going to play its role. So کل امریکہ، فرانس، برطانیہ، جرمنی، کینیڈا، جاپان اور اٹلی نے G7 کے پلیٹ فارم سے ایک اعلامیہ جاری کیا، جس کے بعد ایک بار پھر مغرب اور مشرق آمنے سامنے آ چکے ہیں، کیونکہ اس میں واضح ٹارگٹ چائنا اور رشیا تھا. جب چائنا پہ تو ایک طرف سے مغرب نے چارٹ شیٹ لگانے کی کوشش کی ہے کہ چائنا سے وائرس شروع کیسے ہوا، چائنا میں اکبر مسلمانوں پہ ظلم کیوں ہو رہا ہے، تائیوان اور بھارت کے حوالے سے چائنا کا رویہ جارحانہ ہے اور چائنا کے نظام میں شفافیت نہیں، اور سب سے اہم، چائنا کا بیلٹ اینڈ روڈ منصوبے کو بڑے کھلے الفاظ میں نشانہ بنایا گیا. اب انہوں نے چائنا کے مقابلے میں ایک نیا منصوبہ لانے کا اعلان کیا، اور اس اوبور یعنی ون بیلٹ ون روڈ منصوبے کے مقابلے میں بڑے جارحانہ انداز میں اس کو پیش کیا جا رہا ہے، جس پہ چائنا کی جانب سے بڑا سخت رد عمل آیا. دراصل G7 ممالک نے ترقی پذیر ممالک میں انفراسٹرکچر کی تعمیر کے حوالے سے سرمایہ کاری کے ایک ایسے منصوبے پہ اتفاق کیا ہے جس کا مقصد چائنا کے بڑھتے ہوئے عالمی اثر رسوخ کا مقابلہ کرنا. وائٹ ہاؤس نے تو ایک بیان میں کہا ہے کہ امریکن پریزیڈنٹ جو بائیڈن اور دیگر رہنماؤں نے چائنا کے خلاف اسٹریٹجک مقابلے کے موضوع پہ بات چیت کی ہے. اس کے بعد بلڈ بیک بیٹر ورلڈ B3W یعنی عالمی سطح پہ تعمیر نو کے ایک نئے منصوبے پہ رضامندی ظاہر کی گئی. اب G7 کے ترقی یافتہ جمہوری ممالک
400 खरब डॉलर की सरमायाकारी से तरक्की पजीर दुनिया में इंफ्रास्ट्रक्चर कायम करेंगे। जैसा कि सब जानते हैं कि बीजिंग ने दुनिया के कई ममालिक में बेल्ट एंड रोड मंसूबे के तहत अरबों डॉलर की सरमायाकारी कर रखी है। उस हवाले से मगरब का तो मानना है कि चाइना ने तरक्की पजीर और गरीब ममालिक को मकरूज किया और वो ये कर्ज वापस नहीं कर सकेंगे। अमरीका और इसके इत्तेहादी चाइना पे सिंकियांग सूबे में जबरी मुशक्कत और दीगर इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियों का इल्ज़ाम भी आयद करते हैं। अब इस G7 के एलामिया में भी इस जानिब इशारा किया गया। अगर आपको याद हो तो इस साल के आगाज में अमरीका, यूरोपियन यूनियन, बरतानिया और कनाडा ने चाइना के खिलाफ मिलकर मुख्तलिफ पाबंदियां आयद कर दी थी। उनमें सिंकियांग में और मुसलमानों के इंसानी हकूक की पामाली करने वाले अफसरान के खिलाफ सफरी पाबंदी, उनके बैंक अकाउंट्स फ्रीज करना। चंद हफ्ते पहले अमेरिका ने भी मजीद चाइनीज़ कंपनीज को ब्लैक लिस्ट किया और कई चाइनीज़ कारोबारी हजरात में मुख्तलिफ नौइयत की पाबंदियां लगाई, जबकि चाइना ने अपने खिलाफ लगने वाली पाबंदियों के हवाले में यूरोपीय हुक्काम पे पाबंदी आयद कर दी। अब चाइना ने हालिया एलामिया के बाद G7 के आलमी रहनुमाओं को वार्निंग दी है कि वो दिन गए जब छोटे छोटे ममालिक उनके गिर्द वो दुनिया की किस्मत का फैसला करते थे। हम समझते हैं कि छोटे बड़े, मजबूत, गरीब, अमीर, कमज़ोर, हर तरह के मुल्क बराबर हैं और यह कि आलमी अमूर पर तमाम ममालिक की मुशावरत के बाद फैसले होने चाहिए। ये दरहकीकत एक प्लान का हिस्सा है, क्योंकि अमेरिकन प्रेसिडेंट जो बाइडन अपने पेशरो डोनाल्ड ट्रंप की तरफ समझते हैं कि मगरबी ताकतों को फौरी तौर पर चाइना के खिलाफ इत्तेहाद मजबूत करना होगा। मगर जो बाइडन का तरीका है वारदात ट्रंप से मुख्तलिफ है। जो बाइडन अच्छी अच्छी बातें करेंगे, अपना इमेज अच्छा रखेंगे, मगर चाइना के खिलाफ साजिश करने का कोई मौका नहीं जाने देंगे। सियासी, मुआशी और दिफाई हर जानब से चाइना को कारी ज़रब लगाने की कोशिश करेंगे। मगरब के ख्याल में सदर जो बाइडन बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड मंसूबा चाइना की एक ऐसी स्कीम का हरीफ बनेगा जिसके मदद से कई मुल्कों में ट्रेन, सड़कें और बंदरगाहें बनाई गई। मेरे ख्याल से अमेरिका बड़ी होशियारी और तेज़ी से चाइना का रास्ता बंद करने पर लगा हुआ है। अगर आप देखें तो इसकी इब्तिदा वबा के फूटने के बाद चाइना पर लगने वाले इल्ज़ामात थे। अमेरिका की चाइना के खिलाफ ट्रेड वॉर थी। फिर हमने देखा कैसे अमेरिका ने चाइना के खिलाफ क्वाड ग्रुप को मुनज़्ज़म किया। बहुत से ऐसे ममालिक जहाँ चाइना अपने बेल्ट एंड रोड मंसूबे के तहत बंदरगाहें तामीर कर चुका है या कर रहा है, उन सब को अमेरिका ने किसी न किसी तरह एंगेज कर लिया है या करने की कोशिश में। एक बड़ी मिसाल पाकिस्तान है, ईरान है, श्रीलंका है, बांग्लादेश है, जिन पर इस वक्त अमेरिका का सख्त प्रेशर है कि किसी न किसी तरह वो चाइना के मंसूबे से अलग हो जाए। और अब ऐसा लगता है कि मुख्तलिफ महाजों पर नाकामी के बाद अमेरिका अपने अज़ली इत्तेहादियों के साथ चाइना के सामने खुल कर आ चुका है कि अब उसका मुकाबला किया जाएगा कि किस तरह मशरिक के गलबे को रोका जाए। और इस वक्त मगरब और मशरिक में टकराव की कैफियत इतनी शदीद हो चुकी है कि आप देखें वैक्सीन को भी बतौर हथियार इस्तेमाल किया जा रहा है कि मगरब यानी यूरोप और अमेरिका में चाइनीज़ और रशियन वैक्सीन लगाने वालों को दाखिल होने की इजाज़त नहीं। जिसने वहाँ आना हो फाइजर लगवाए या फिर एस्ट्राजेनेका, यानी अब वैक्सीन पे भी ड्रामा शुरू हो गया। माली मुनाफा और कंपनीज के झगड़े ने दुनिया तकसीम कर दी है।